مہاراشٹر میں محکمہ تعلیم کی نصابی کتاب میں جہیز سے متعلق متنازع تحریر کے بعد تنازع پیدا ہو گیا۔ اطلاعات کے مطابق 12ویں جماعت کی کتاب میں عورتوں کی بدصورتی کو جہیز کی وجہ قرار دیا گیا ہے۔ ریاستی وزیر تعلیم ونود تاوڑے نے اس معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے جانچ کروانے کا تیقن دیا۔ تاوڑے نے بتایا کہ اس سلسلے میں تعلیمی بورڈ کو خط لکھ کر وضاحت طلب کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضرورت پڑنے پر اس معاملے کو مرکزی سطح پر بھی اٹھایا جائے گا۔ اتر پردیش پولیس نے آن لائن کے اب تک کے سب سے بڑے فراڈ کا پردہ فاش کیا ہے۔ پولیس نے نوئیڈا کے سیکٹر 63 سے 3 افراد کو گرفتار کیا جنہوں نے آن لائن کے ذریعے لوگوں کو 3,700 کروڑ کا دھوکہ دیا۔ پولیس عہدیداروں کا کہنا ہے کہ انوبھا متل، سری دھر پرساد اور مہیش دیال نامی ان افراد نے ویب سائٹ کے ذریعے تقریباً 6,50,000 لوگوں کو دھوکہ دیا۔ پولیس نے گروہ کے بینک اکاؤنٹ منجمد کر دیے ہیں جن میں فی الوقت 500 کروڑ روپے موجود ہیں۔ اس سلسلے میں کمپنی کے متعدد اہم دستاویزات ضبط کر لیے گئے ہیں۔ امکان ہے کہ ان دستاویزات کی جانچ کے بعد مزید افراد کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ ناگالینڈ میں شہری ادارہ جاتی انتخابات میں خواتین کو 33% تحفظات دیے جانے کے خلاف ریاست کے کئی مقامات پر احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ کل بھی صدر مقام کوہیما میں مظاہرین نے کئی سرکاری عمارتوں میں آگ لگا دی۔ ہزاروں لوگوں نے سیکریٹریٹ، میونسپل کونسل اور ضلع کمشنر کے دفاتر کی جانب مارچ کیا۔ اس صورتحال کے پیش نظر کوہیما میں پیراملٹری فورسز کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ علاقے میں سیکورٹی دستوں کی 5 ٹکڑیاں تعینات کی گئی ہیں، جبکہ علاقے میں امتناعی احکام نافذ کرتے ہوئے موبائل اور انٹرنیٹ خدمات بھی معطل کر دی گئی ہیں۔ 2 روز قبل انہی مظاہروں کے دوران 2 افراد کی موت واقع ہو گئی تھی۔ اقوام متحدہ نے بتایا کہ میانمار میں گزشتہ سال اکتوبر میں پولیس چوکیوں پر حملے کے خلاف فوجی کارروائیوں کی وجہ سے اب تک شمالی صوبے راکین سے 92,000 افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن ڈوچارک نے صحافیوں کو بتایا کہ بے گھر لوگوں میں سے تقریباً 69,000 لوگوں نے بنگلہ دیش میں پناہ لی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ کا اندازہ ہے کہ 33,000 لوگ اب بھی اس علاقے میں موجود ہیں جہاں سلامتی دستے کی یہ مہم جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ راکین میں امدادی تنظیموں کو 3 ماہ تک رکاوٹ کے بعد میانمار امداد پہنچانے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن ابھی انہیں زبردست پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ مقبوضہ فلسطین میں نئی یا موجودہ سرحدوں سے باہر توسیع شدہ اسرائیلی فلسطینیوں کی تعمیر اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن کے حصول کی کوششوں کے لیے مددگار نہیں ہوگا۔ تاہم وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے کہا کہ اگرچہ ٹرمپ انتظامیہ یہ خیال نہیں کرتی کہ بستیوں کی موجودگی امن کی راہ میں رکاوٹ ہے، لیکن نئی بستیوں کی تعمیر کے بارے میں ابھی کوئی سرکاری موقف اختیار نہیں کیا گیا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتنیاہو جاریہ ماہ واشنگٹن کا دورہ کرنے والے ہیں۔ امکان ہے کہ اس موقع پر دونوں قائدین کے درمیان اس موضوع پر بات چیت ہوگی۔ افغان عہدیداروں نے کہا کہ چند دن پہلے ہتھیار ڈال کر سیکورٹی فورسز میں شامل ہونے والے طالبان انتہا پسندوں نے مبینہ طور پر پولیس کے کم از کم 8 اہلکاروں کو ہلاک کر دیا۔ قتل عام کا یہ واقعہ صوبے فاریاب کے ضلع المار کے ایک سیکورٹی چوکی پر پیش آیا۔ مقامی پولیس کے مطابق حملہ آوروں نے ان سیکورٹی اہلکاروں کو کھانے میں زہر دینے کے بعد انہیں گولیاں مار کر ہلاک کر دیا اور چوکی سے فرار ہوتے ہوئے تمام ہتھیار اور گولہ بارود بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ قتل کیے جانے والے زیادہ تر افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے بتایا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق حملہ آوروں نے 15 روز قبل مقامی پولیس کے سامنے ہتھیار ڈالے تھے۔ پولیس اہلکاروں کو قتل کرنے کے بعد وہ دوبارہ طالبان کے صفوں میں شامل ہو گئے ہیں۔ یہ تھی آج کی کچھ اہم خبریں۔ نیشنل نیوز آف انڈیا کے اس خبر نامے کا مشاہدہ کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 7997070544 کو اپنے واٹس ایپ گروپ میں شامل کریں اور عبدالحمید شوکت کو دیں اجازت۔